میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام۔ مسیح یسوع کے بابرکت اور سندر نام میں دیکھنے والے تمام ویورز کو میری طرف سے سلام، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں آج ایگل چینل کے لیے جو خدا کے کلام کی شاید کے لیے بارہا کام کر رہا ہے۔ خداوند ساری ایگل چینل کی ٹیم کو اپنی برکتوں سے نوازے۔ اور میرا نام پاسٹر تنویر ساحل ہے اور میں وائس آف گریس چرچ منسٹری انٹرنیشنل کا پاسٹر ہوں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج خدا نے مجھے موقع عطا کیا ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہماری صلیبی کلمات کی ایک سیریز چل رہی ہے جس میں خدا نے آج مجھے موقع دیا کہ میں تیسرے کلمے پر لب کشائی کر سکوں، اور میں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو آئیے میرے ساتھ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور وہ اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبھی کے لیے باعث برکت ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ تیسرا کلمہ جو دوپہر کے قریب ادا کیا گیا، اور ہم اس کو محبت کے کلمے کا نام دیتے ہیں، اور اس کلمے کے اندر یسوع المسیح نے ہمارے لیے بہت سارے سبق چھوڑ دیے ہیں جو ہماری جسمانی زندگی میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، جس میں خاص طور پر ہم کچھ مختلف پوائنٹس پر غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ یسوع المسیح نے اس کلمے میں ہمیں کیا سکھایا ہے، جس میں پہلی بات کہ یہ شمعون کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے، اور اس کی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کلمے میں خدا یسوع المسیح ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے کا نمونہ دیتے ہیں، اور اس کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع المسیح کی ہوش مندی کا عکس اس میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ روحانی امور میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو نہیں بھولے۔ تو میرے عزیزو، ان میں سے وقت کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے ہم ایک دو پوائنٹ پر روشنی ڈالیں گے اور سیکھیں گے۔ آئے ہم اس کے پہلے پوائنٹ میں غور کرتے ہیں کہ یہ شمعون کی پیشن گوئی کی تکمیل کیسے ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ لوکا رسول کی معرفت کی لکھی گئی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 35ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب مقدسہ مریم یسوع المسیح کو موسیٰ شریعت کے مطابق ہیکل میں لے کر جاتی ہیں تو وہاں شمعون ایک پیشن گوئی کرتا ہے کہ تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائے۔ میرے عزیزو، خوشی اور مسرت کی یہ گھڑی تھی جب شمعون نے خداوند یسوع المسیح کو برکت دی اور ساتھ میں یہ پیشن گوئی کی، اور یہ الفاظ مریم کے کانوں میں گونجتے رہے، اور وہ اس پرسرار پیشن گوئی کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، اور دیکھیں کہ اس وقت سے لے کر جب تک یسوع المسیح مصلوب نہیں کیے گئے، جب یسوع المسیح صلیب پر مصلوب کیے گئے تو تب مقدسہ مریم جانی کہ یہ اس پیشن گوئی کی تکمیل ہے جو شمعون نے ہیکل میں کہی تھی کہ تیری جان تلوار سے چھد جائے گی اور بہت سارے لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں گے۔ اور اس غم کی گھڑی میں، اس دکھ کی گھڑی میں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو سامنے مصلوب ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے اور وہ پاس کھڑی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اسے مارا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے جا رہے ہیں، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جا رہا ہے، لیکن وہ خدا کے کام کو اور کلام کو قبول کرتی ہے اور سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس بات کے بارے میں مقدسہ مریم کو
پہلے ہی شمعون نے آگاہ کر دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تیری جان تلوار سے چھن جائے گی اور تو دکھی اور غمگین ہوگی۔ لیکن یہاں پر جب اس نے یہ منظر دیکھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اسے وہاں پر شمعون کے وہ الفاظ یاد آئے جو اس نے ہیکل میں اس سے کہے تھے۔ تو اس کے بعد اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں اور اس کو تھوڑا آگے لے کر چلیں تو بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ یسوع المسیح نے اپنی صلیب پر لٹکتے ہوئے اس کلمے کو اس لیے فرمایا کہ اس میں ہمیں نمونہ دیا کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، کیونکہ یہ بات صرف نئے عہد نامہ میں نہیں بلکہ ہمیں پرانے عہد نامہ میں خروج کی کتاب اور اس کے 20ویں باب میں بھی ملتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم افسیوں اور اس کے 6 باب کو پڑھیں تو وہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے کلام میں سے کہ وہاں پر بھی لکھا گیا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا۔ تو یہی وہ لمحات تھے جو یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ صادر فرمائے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو سامنے دیکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ روحانی امور میں رہتے ہوئے یہ مقدسہ ماں مریم ان کی ذمہ داری تھی اور وہ اس ذمہ داری کو بھولے نہیں بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس ذمہ داری کو پورے طور پر نبھایا اور اس کا انتظام کیا اور اس کا بندوبست کیا۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کلمہ یسوع المسیح نے محبت کے کلمے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر ہم اس بات پر غور کریں تو یسوع المسیح ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ روحانی امور میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی دنیاوی ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں انہیں پراپر طریقے سے نبھانا چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ روحانی طور پر ہم جو کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا خاندان، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے بیوی، سارا کچھ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح یسوع المسیح نے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اپنی ماں کے باقیہ زندگی کا انتظام کیا، اور یہی بات ہمیں آج یسوع المسیح سکھاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش سلوکی سے زندگی بسر کریں۔ تو آج نفسا نفسی کے دور میں ہر انسان اپنی باغ دوڑ میں لگا ہوا ہے اور ہر انسان کی کوشش یہ ہے کہ وہ دنیا میں ہر چیز حاصل کر لے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح کے یہ الفاظ ہمارے لیے ایک بات اجاگر کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، اور جو ذمہ داریاں خدا نے ہمیں سونپی ہیں، جو ذمہ داریاں خدا نے ہماری زندگی میں دی ہیں، ہمیں انہیں پراپر طریقہ سے نبھانا چاہیے اور روحانی اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی ذمہ داریوں کو، دنیاوی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلا پوائنٹ جو ہم نے سیکھا ہے، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شمعون کی وہ پیشن گوئی ہے جو یسوع المسیح کے صلیب چڑھ جانے سے پہلے کی گئی تھی، جو مقدسہ مریم کو بتایا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے خدا کے کلام کے بارے میں کہ اس کلمے میں خداوند یسوع المسیح نے والدین کی عزت کرنے کے بارے میں ہمیں نمونہ دیا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی اسی طرح عزت کرنی چاہیے اور جو برکتیں خدا نے رکھی ہیں وہ ہمیں حاصل ہو۔ اور اس کے بعد خدا کے اس کلام میں سے ہم نے دیکھا کہ اس کلمے میں یسوع المسیح کی ہوش مندی کا ایک عکس بیان کیا گیا ہے کہ انہیں سامنے دیکھنے والے لوگوں میں سے اس نے اپنی ماں کو پہچانا اور اس کی ذمہ داری کو کسی کے سپرد کیا، اور اس کے بعد ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا ہے کہ وہ روحانی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی اچھے طریقے سے نبھاتا ہے۔ تو آج سے میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور سننے والے تمام لوگوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے سے پیار کریں اور اپنی روحانی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی اچھے طریقے سے پائیں، تاکہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے لوگ خدا کے جلال کو دیکھیں اور خدا کی شکر گزاری کریں۔ خداوند آپ سبھی کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کرے، خداوند آپ سبھی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔